بھارتی آبی دہشت گردی، پاکستان کے دریاؤں میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ راوی، چناب اور ستلج میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی، سینکڑوں دیہات ڈوب گئے، لاکھوں افراد بے گھر، اب تک 60 افراد جاں بحق۔ پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی کی صورتحال برقرار، ملتان کے لیے 2 دن انتہائی اہم۔ دریائے راوی، جسر اور ستلج سلیمانکی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 1,37,000 کیوسک ریکارڈ۔ بھارتی ریلوں کا رخ سندھ کی جانب ہو گیا۔ دریائے چناب نے ملتان کی تحصیل جلال پور پیر والا میں تباہی مچا دی، 10 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق، 100 سے زائد بستیاں سیلابی پانی میں ڈوب گئیں۔ شہر کو بچانے کے لیے شیر شاہ بند میں شگاف ڈالنے کا فیصلہ، لیاقت پور میں سیلاب متاثرین کی ایک اور کشتی الٹ گئی، 13 افراد کو بچا لیا، 9 ماہ کا بچہ لاپتہ، تلاش جاری۔ دریائے ستلج کے مقام ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر پانی کا بہاؤ بڑھنے لگا، 3,27,000 کیوسک کا ریلا گزرنے سے متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ شہر قائد میں مونسون کے بڑے سپیل کی انٹری، کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش، محکمہ موسمیات نے اربن فلڈنگ کے خطرے سے خبردار کر دیا، 100 ملی میٹر سے زائد بارش متوقع۔ سندھ میں مونسون سسٹم ڈیپ ڈپریشن میں تبدیل، شہر میں بارش کے 4 سے 6 سپیل متوقع ہیں۔ یہ غیر معمولی موسم کا نظام ہے جو بھارت کی جانب سے سندھ میں ڈپریشن یا ڈیپ ڈپریشن کی صورت میں داخل ہو رہا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں مونسون بارشوں کی طوفانی اننگز، محکمہ موسمیات کے مطابق فیصل آباد میں بارش کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے، 24 گھنٹوں میں 320 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل کھل کر برسے، نشیبی علاقے زیر آب، سڑکوں اور گلیوں میں کئی فٹ پانی جمع۔ پانی والا تالاب میں سب سے زیادہ 113 ملی میٹر بارش ریکارڈ، اقبال ٹاؤن میں 98، لکشمی چوک 96، فرخ آباد میں 95 ملی میٹر بارش ہوئی۔ نیو کراچی سیکٹر 8 ایک گارمنٹس فیکٹری میں آتش زدگی، آگ نے پوری فیکٹری کو لپیٹ میں لے لیا، عمارت کا ایک حصہ زمیں بوس۔ ریسکیو کام کے مطابق عمارت زمیں بوس ہونے تھے، 8 فائر فائٹرز شدید زخمی ہو گئے، قریبی اسپتال منتقل کر دیا۔ فیکٹری میں 300 کے قریب لوگ موجود تھے جنہیں نکال لیا، 8 گاڑیوں کی مدد سے 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ریسکیو کے عمل میں 27 اہلکاروں نے حصہ لیا۔ Interacting on the sidelines of different multilateral forums, be it UN, be it OSCE, be it other SCO, etc. So I'm sure that your visit will now create a great scope, and we are looking forward to the visit of His Excellency, the President of Kazakhstan, in November this year to Pakistan. Our partnership and reliable friendship has very deep and strong roots. They are time tested and they have great potential to grow further. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے قازقستان کے نائب وزیر اعظم کی ملاقات، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا، سیاسی، معاشی اور باہمی روابط میں فروغ پر اتفاق۔ پاکستان اور قازقستان کی خارجہ امور کی وزارتوں کے درمیان تعاون کے ایکشن پلان پر دستخط کی تقریب بھی ہوئی۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان اور قازقستان کے درمیان تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں، وفد کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں سینٹ کی جنرل نشست پر الیکشن کا میدان سج گیا، ووٹنگ کا عمل جاری، بلا تعطل شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ پی پی 7 سے راجہ صغیر احمد نے پہلا ووٹ کاسٹ کیا، مسلم لیگ نون کو بھاری اکثریت حاصل۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن کا الیکشن سے بائیکاٹ، ووٹ کاسٹ نہ کرنے کا اعلان۔ اپوزیشن کا تاحال کوئی رکن پنجاب اسمبلی نہیں پہنچا۔ سینٹ کی نشست اعجاز چودھری کو 9 مئی کیسز میں سزا کے باعث خالی ہوئی تھی۔
یہ سیاسی جماعت کا رویہ ہی نہیں ہے، یہ سیاست کر نہیں رہے، یہ صرف فتنہ فساد اور انارکی چاہتے ہیں۔ ان کے جو اپنے ممبران ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد ہے، کیونکہ آج اگر وہ اپنے ممبرز کو ووٹنگ کے عمل سے گزارتے تو کم از کم 10-12 لوگ ایسے تھے کہ جو ووٹ جو ہے وہ میرے حق میں کاسٹ کرنا چاہتے تھے، اور ہم نے نہیں رابطہ کیا کسی سے بھی، انہوں نے خود میرے ساتھ رابطہ کیا۔ پی ٹی آئی کا سیاسی کریئر ختم ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کا رویہ سیاسی نہیں، اب ان کے پاس راہ فرار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ پی ٹی آئی نے پولنگ کا بائیکاٹ بانی کی ہدایت پر کیا۔ اگر پی ٹی آئی اپنے ممبرز کو ووٹنگ کے عمل سے گزارتے تو 10 سے 12 لوگ مجھے ووٹ دینا چاہتے تھے۔ ملک کا قانون کسی کو بھی فتنہ یا فساد پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان پرامن اور ایٹمی طاقت ہے۔ مشیر وزیر اعظم سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو۔ میں نے تو پہلے ہی کہا کہ ان کو امپائر کے ساتھ کھیلنے کی عادت ہے۔ امپائر اگر نیوٹرل مل جائے تو پھر وہ کہتے ہیں میں نہیں کھیلوں گا، اور جو یہ ان کو غلط فہمی جو ایک شاید ابھی تک دور نہیں ہوئی کہ وہ نہیں کھیلیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ نہیں کھیلیں گے۔ ایک بہانہ اور ذریعہ بنا کر لوگوں کو تکلیف دینا، اور خاص طور پر روٹی اور آٹا جو ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے اس کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے چیف منسٹر صاحبہ کی زیرو ٹالرنس سے ہمیشہ رہی ہے۔ جو کہتے تھے آخری گیند تک لڑیں گے، وہ آج اپنی نشست پر الیکشن کا بائیکاٹ کر گئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کو مخالفین پر کڑی تنقید، کہتی ہیں مرضی کے امپائر نہیں مل رہے تو اب یہ الیکشن نہیں لڑ رہے۔ رانا ثناء اللہ بھاری مارجن سے کامیاب ہوں گے۔ پنجاب میں گندم کی کوئی قلت نہیں، ذخیرہ اندوزوں کے پاس 3 دن کا الٹیمیٹم ہے، اپنے سٹاک سامنے لے آئیں۔ سیلاب کے نام پر آٹے کی قیمت بڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس احمد ندیم ارشد کا بڑا فیصلہ، پنجاب میں سینٹ کی نشست پر الیکشن کو پٹیشن کے حتمی فیصلے سے مشروط کر دیا۔ جسٹس احمد ندیم ارشد نے پی ٹی آئی کے اعجاز چودھری کی درخواست پر 2 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے کے مطابق پٹیشن میں اہم نکات اٹھائے گئے۔ 15 روز میں الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین تحریری جواب جمع کرائیں۔ اعجاز چودھری نے سینٹ کی جنرل نشست پر انتخاب روکنے کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف کیس۔ دوران سماعت جسٹس اسد اللہ نے کہا کہ جب عدالت نے کہا کہ تینوں لسٹ سے نام نکال لیں تو پھر کیوں نام شامل کیا؟ بس اب بہت ہو گیا، آپ سب نے توہین عدالت کی، مزید آپ کو نہیں سنیں گے، آپ کے ساتھ رعایت کی، اس کا آپ لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا۔ جسٹس وقار احمد نے ریمارکس دیے، حکومت کا کنڈکٹ تو سامنے ہے، ایک ایس ایچ او کے آرڈر پر عدالتی احکامات کی توہین کرتے ہیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، سٹاک ایکسچینج میں انڈیکس 1,57,000 پوائنٹس کی نئی بلندی پر پہنچ گیا۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز سٹاک ایکسچینج میں 1,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 1,57,088 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیاں کے دورہ پاکستان کے نتائج سامنے آنے لگے۔ تہران اسلام آباد کے درمیان براہ راست پرواز کے آغاز کا اعلان۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کہتے ہیں ایران پاکستان کے درمیان فضائی معاہدہ کامیابی سے طے پا گیا۔ ایران ایئر ٹور اسلام آباد کے لیے پہلی براہ راست پرواز چلائے گی۔ نئی پرواز سیاحت اور تجارتی تعلقات کے فروغ میں سنگ میل ثابت ہوگی۔ ایران ایئر ٹور ایئر لائن براہ راست پرواز دونوں ملکوں کی قربت بڑھائے گی۔ فرانس میں تیسری بار پارلیمان کا عدم اعتماد، حکومت ختم۔ فرانس کے وزیر اعظم پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہو گئے۔ 364 ارکان پارلیمنٹ کے مقابلے میں صرف 194 ارکان کا ووٹ ملا۔ فرانسیسی وزیر اعظم آج اپنا استعفیٰ صدر کو پیش کریں گے۔ حکومت ختم ہونے پر اپوزیشن کی جانب سے نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا گیا۔ فرانسیسی صدر چند روز میں نیا وزیر اعظم نامزد کریں گے۔